محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون صلوات انتہائی واجب الاحترام سامعین، سالانہ مجلس اعزاء جس سے بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، اور چونکہ یہ سب ماتمی سنگت سے وابستہ احباب ہیں تو اللہ ان کی پرسداریاں بارگاہ سید الشہداء میں قبولیت کا شرف پائے اور اتنا رزق دے، اتنے احسان کرے رب العزت کہ یہ سید الشہداء کی عزاداری کا سلسلہ صبح قیامت تک یوں ہی جاری و ساری رہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جہاں جہاں سے تشریف لائے ہیں اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج ہی نہ کرے، پروردگار آپ کو امام حسین کے روزے کی زواری نصیب کرے۔ کیا کہنے آپ کے عقیدے کے، کیا کہنے آپ کے عشق کی۔ اس ٹائم 45 ٹمپریچر ہے، 45 پلس، کون باہر نکلتا ہے؟ خدائی قسم واقعی آسمان آگ برسا رہا ہے، مگر کیا کہنے آپ کا عشق جب بھی یہ موسم اپنے تیور دکھاتا ہے اور آپ کے عشق کے مقابلے میں آ جاتا ہے تو ہمیشہ ذلیل ہو کر کے جاتا ہے، ہمیشہ کامیاب رہے۔ کیا کہنے، یعنی جیسے دل جو ہیں وہ بک گئے حسین کے ہاتھ، جیسے ہم یقین جانیں زر خرید غلام ہیں ہم حسین ابن علی، یعنی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں، یہ گرمی کیا سردی کیا، اور یہ نہیں کہ صرف آپ جوان بیٹھے، اللہ چہرے دکھائے ان کے ماں باپ کو، یہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے، ان کے ماں باپ کے کلیجے ان سے ٹھنڈے رہیں، سبحان اللہ، کیا کہنے جناب یار۔ میری دعا ہے
کہ جتنے بچے بیٹھے ہیں دنیا میں کامیاب ترین انسان بنے، علوم آل محمد نصیب ہوں، ان کے ماں باپ کو ان کی خوشیاں نصیب ہوں، اللہ ان کو بہت علوم اور بہت رزق عطا فرمائے، بیماروں کو مالک شفا عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ سکی حسین صاحب بھی بتا رہے تھے، کون بیمار ہیں؟ ملک اشرف صاحب، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ اور جو ڈیوٹیاں میرے ذمہ ہیں بیماروں کی، اللہ ان سب کو صحت عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد مل جائے، بے گناہ اسیروں کو اللہ رہا فرمائے۔ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں بیچاری، رشتے نہیں ہو رہے، کہتی ہیں دعا، اللہ ان کے نصیب بہتر کرے، اللہ روشن کرے ان کے نصیبوں کو۔ اور دعا ہے کہ پوری کائنات رمضان، ہاڑ، جیٹھ کی مجلس، جہاں جہاں غریب زہرا کے چاہنے والے عزادار آباد ہیں، چاہے عورتیں ہوں، مرد ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت کرے۔ سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے، اور اللہ ہمیں حسین کے بیٹے کے ہاتھ میں ذوالفقار قاتلان حسین کی گردنوں پر چلتی ہوئی نظر آ جائے۔ اے حضور علی، خواہش ہے، دوپہر کا وقت ہے، آئیے ذرا کوئی، گرمی بہت ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا موضوع پڑھ لیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ ٹھنڈا ٹھنڈا موضوع، ابھی بتاتا ہوں، ذرا سا موضوع میں سے ٹھنڈک محسوس ہو۔ ہاں جی، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے ٹھنڈک سی ہو گئی ہے، اے سی لگ گئے، ٹھنڈک سی۔ ولایت، یہ ولایت کا ایک راز آپ کی سماعتوں کی ہدیہ کا، میں نے کوئی نام نہیں لیا ہے، میں نے کہا میں ولایت جو ہے اس کا ایک راز آپ کے سامنے، ولایت، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، اللہ کے نبی ہیں، خطاب فرما رہے تھے، کیا کہنے، بلاغت، فصاحت، ظاہری بات ہے نا۔ ایک مجمع میں صاحب کھڑے ہو اور نے کہا سبحان اللہ، کتنی پیاری تقریر ہے، کیا علم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ تو جناب موسیٰ نے کہ کیوں نہ ہو، مجھ سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں، کیوں نہ ہو بھائی میری زبان سے علم کے چشمے جاری، کوئی مجھ سے بڑا عالم ہی نہیں ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آواز قدرت آئی، موسیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہو موسیٰ؟ موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ پالنے والے تو نے مجھے توریت دی ہے، وہی سب سے بڑی کتاب ہے اس وقت کی آسمانی، کلیم اللہ بنایا، مجھ سے باتیں کرتا ہے، نبوت دی، رسالت دی، شریعت دی، تم مجھ سے کیا کہہ رہے ہو موسیٰ کہ تم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے؟ سنیے گا کیا کہہ رہے ہو۔ یاد رکھنا موسیٰ، میں نے تمہیں نبی بنایا ہے، ولی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہہ دیا تم؟ جی آپ کی زندگی جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ مسافر ہوں دعا کرتا ہے، مولا نے فرمایا مسافر کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے، یہ معصوم کا رہا۔ تو میں ادنا سا گناہگار مسافر ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ اسی سال آپ کو امام حسین کے روزے پر سجدہ کرنے کا شرف، اسی سال مولا آپ کو، یہ دل کی گہرائیوں سے یہاں سے دعا دے کر جاؤ، ادھر سے دعا دے کر جاؤ۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں نبوت دی ہے، ولایت نہیں، میں سب سے بڑا عالم۔ بس بند کرو نا ذرا یہ توریت، روک دو ذرا شریعت کی باتیں، رسول بھی تو ہیں، نبی بھی ہیں، رسول یعنی صاحب شریعت بھی ہیں، روک، چلو جاؤ اور جا کر علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ پالنے والے میں علم حاصل کروں، وہ دیکھے سب سے بڑا نبی ہے، رسول ہے،
میں دیکھیں بھیا کوئی قصے کہانی تو قرآن سے پڑھ رہا ہوں، اور آپ سب مطالعہ قرآن کیے ہوئے، جو میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر سمجھ رہے ہیں، سب نے سورہ کہف پڑھی ہوئی ہے، وہیں سے پڑھ رہا ہوں۔ میں مجھے کون پڑھائے گا، کہاں جاؤں؟ کہا اس کے پاس جاؤ جسے میں نے ولایت عطا کی ہے۔ سماعت فرما رہے ہیں حضور جہاں جہاں، یہ ایسے ہی قرآن میں نہیں آ گئی ہیں بات۔ اچھا میرے کدھر ہے وہ؟ کہا ایسا کرو، نکل جاؤ دریا کے کنارے شہر سے باہر، سفر کرو، چلتے جاؤ دریائے نیل، چلتے جاؤ آگے جہاں دریاؤں کا سنگم آ جائے گا، یعنی دو دریا مل جائیں گے، وہیں تمہیں میرا ولی مل جائے گا اور اس سے علم حاصل کرو۔ ٹھیک ہے میرے، کتنا سفر؟ کہا بس چلو، پتہ نہیں کوئی ہفتہ چلنا ہے کہ 10 دن چلنا ہے کہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا تیار کیا، سفر ہے جنگل کا، دریا کا، کھانا بنایا۔ مینیو کیا ہے کھانے میں؟ روٹیاں پکوائیں اور ایک بڑی سی مچھلی جو ہے اس کو کوئلے پہ فرائی کر لیا، باربیکیو کر لیا کوئلے پر۔ مچھلی کا ذکر چاہے موسم سردی کا ہو یا گرمی کا، مچھلی تو مچھلی ہی ہوتی ہے، منہ میں پانی آ ہی جاتا ہے، چاہے جتنی ہی گرمی ہو۔ ویسے کہتے ہیں نہیں گرمی میں نہیں کھاتے، مل جائے تو چھوڑتا کون ہے؟ مچھلی ہے ہی ایسی چیز جی، مچھلی شرف ہوتی ہے، مچھلی مبارک ہوتی ہے۔ صبح اگر گھر سے باہر نکلے سامنے کہیں مچھلی نظر آ جائے سمجھو دن بڑا اچھا گزرے۔ ہاں ایک بادشاہ تھا نا، وہ سفر کر رہا تھا تو کشتی میں ایک آدمی تھا سفر کر رہا تھا، تو وہ موج سے مچھلی اچھل کر آ گئے، وہ ساتھ اس کے نجومی بیٹھا تھا، انہوں نے کہا یہ کیا ہوا مچھلی؟ اس نے کہا پرواہ نہ کر، تو بادشاہ بن جائے۔ کیوں؟ کہا یہ جو ہے مچھلی ہے۔ اچھا یہ 12 بروج میں ایک برج مچھلی بھی ہے نا، ایک عقرب ہے، بتاؤں آپ کو؟ امام زمانہ کا برج بھی یہی ہے جو مچھلی والا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یہ بچے کبھی کبھی ایکویریم لے آتے ہیں نا خرید کے، چھوٹا سا گھر میں رکھ لیتے ہیں، نیلی پیلی مچھلیاں، یہ ڈانٹا نہ کریں بچوں کو، یہ خیر و برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ مچھلی خوشی کی علامت، مچھلی خوشی کی علامت۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ روٹیاں پکائیں اور ایک مچھلی جو ہے فرائی کر کے روٹیوں کے اوپر رکھی اور کپڑا باندھا، دسترخوان رکھا کاندھے پہ، سفر شروع ہو گیا۔ چلتے آبلے پڑ گئے بھیا، پیروں میں چھالے، چلتے دریائے نیل، سفر سا آگے جو دیکھتے ہیں ایک مصر سے دریا آ رہا ہے، ایک دریا آذربائیجان سے آ رہا ہے، اور دونوں دریا آپس میں مل رہے ہیں، اور کیا منظر ہے جناب عالی، موج سے موج ٹکرا رہی ہے، لہر سے لہر مل رہی ہے، اور جب پانی ٹکراتا ہے ٹھنڈا پانی ہے تو وہ ٹھنڈک جو پانی کی اڑتی ہے تو خدائی قسم کتنا ہی تھکا ہوا گرمی میں مسافر ہو، ایک جھونکے سے اس کی ساری گرمی دور ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا نا ذرا ٹھنڈا ٹھنڈا موضوع ہے۔ کیا بات ہے، وہ پانی کے چھینٹے اڑ رہے ہیں، دو دریا ٹکرا رہے ہیں، خوبصورت منظر ہے۔ جناب موسیٰ نے جو دیکھا کہ جہاں دو دریا باہم آپس میں مل رہے ہیں وہیں پر ایک نورانی چہرے والی ہستی کھڑی ہے۔ ہاں آوازیں گزر، ہاں موسیٰ صحیح پہچانا، یہی ہے۔ موسیٰ نے کیا کیا کہ وہ اپنا دسترخوان رکھا، کھل گیا دسترخوان، اور رکھ کر کہ اب ان کو بھی ذرا کھانے۔ السلام علیکہ یا ولی اللہ، انہوں نے پلٹ کر جواب دیا علیک السلام یا نبی اللہ۔ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا جناب آپ کو کس نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ مسکرا کے ولی نے کہا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اسی نے بتایا ہے، جس نے یہاں بھیجا ہے تمہیں۔ اچھا جناب موسیٰ آگے بڑھے کہ ہاتھ ملائیں۔ میں عزت مآب ناظم ممبر سے لے کے اپنے آخری محترم سامع تک توجہ چاہتا ہوں، سنیے گا حضور، مجلس ہو جائے گی، یہ جملہ سنیے، مجلس ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسافہ کرنے کے لیے آگے بڑھے کہ ہاتھ ملائیں ولی سے، تو ولی بھی جو ہے وہ آگے بڑھے کہ موسیٰ سے ہاتھ ملائیں۔ وہ ولی نے جو پانی سے پیر اٹھایا نا اوپر کی طرف، پیر پانی، تو ایک سرکش موج آئی دریا کی،
وہ ولی کے پیر سے ٹکرائی، وہ موج جو پانی کی پیر سے ٹکرائی تو اس میں سے کچھ چھینٹے اڑے۔ توجہ ہاتھ رکھیے گا، ولی آگے بڑھے کہ موسیٰ سے ہاتھ ملائیں، موسیٰ تو ولی نے جو پیر نکالا نا پانی سے، سرکش موج آ کر ولی کے پیر سے ٹکرائی، وہ جو چھینٹے اڑے نا ان میں سے ایک چھینٹا وہ تلی ہوئی مچھلی پہ گر گیا، مچھلی زندہ ہو کے تیرتے ہوئی آگے بڑھ۔ خوش رہے سر جی، بسم اللہ، آپ جیتے رہیں، آپ کی زندگیاں درام، کبھی مالک کسی کا محتاج نہیں، اللہ اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی کہیے کیسے آئے ہیں؟ کہا جناب ہم آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ کس نے کہا؟ جی نبی اللہ، ہم آپ کے پاس، ہمیں پڑھائیے، ہم آپ کے پاس پڑھیں۔ ولی نے کہا کہ جی نہیں، چلے جائیے واپس، ہم آپ کو نہیں پڑھائیں گے۔ اے بھیا ذرا ولی کے تیور تو دیکھیے، نبی سے کہا جائیے نہیں پڑھائیں گے، کچھ سمجھے ولی کیا ہوتے ہیں، تیور کیا ہوتے ہیں، نہیں پڑھائیں گے آپ کو، جائیے۔ کہا نہیں، ہم تو بہت دور سے سفر کے ہیں، پیروں میں آبلے پڑ گئے ہیں، ہمیں پڑھائیے آپ، ہم تو توریت رکھ کر آگئے، ہمیں پڑھائیے۔ کیوں نہ پڑھائیں گے آپ ہمیں، وجہ کیا؟ کہا اس لیے نہیں پڑھائیں گے موسیٰ سے کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ جی حضور، ہم سے آپ سے کہی جاتی بات تو کچھ دل کو بھی لگتی کہ صبر، نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے۔ اب جہاں جہاں بیٹھیں کچھ سمجھیے میرے محترم سامعین، یاد رکھیے گا یہ ولایت ایسا علم ہے، نبی گھبرا جاتے ہیں، عام انسان کی بات ہی کیا ہے۔ یہ ولایت عام انسان، نبی گھبرا رہے ہیں، آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ موسیٰ نے کہا نہیں ہم صبر کریں گے، کیوں نہ صبر کریں؟ کہا عہد کیا کہ آپ صبر کریں؟ کہا ہماری شرطیں کیا؟ ولی نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو کام آپ ہم سے دیکھیں انجام دیتے ہوئے، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس میں مداخلت کریں، اس میں نہ روکیں۔ یہ بچے سے کہیے، یہ بچہ جو بنا رہے یہ نہ بنا، بیٹا وہاں سے لے لیجئے گا آپ، ہیں صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ بچے نا کہیں ایسی جگہ چڑھا دیتے ہیں، کہیں اس طرح کٹ کر کے لگا دیتے ہیں، نیٹ پر آ جاتا ہے تو وہ سننے والوں کو، بچہ ہے نا چھوڑ، وہاں سے لے لیجئے گا، وہ بنا رہے ہیں نا ان سے لے لیجئے گا۔ توجہ ہے حضور علیہ، بڑی سینسیٹیو چیزیں جی۔ ایک تو یہ کہ جو کام ہم سے انجام پاتا ہوا دیکھیں، ولی کہہ رہے شرط ہے آپ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے کہ کیا، کیوں، چرا، چوں، کیسے، نہیں کریں گے۔ ہاں ہماری مرضی ہے، ہم خود سے بتا دیں تو بتا دیں، آپ نہ پوچھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ موسیٰ نے کہا عہد کر رہے ہیں آپ؟ کہا جی بالکل عہد کر رہے ہیں۔ کہا اچھا چلیے ہمارے ساتھ چلے۔ چلتے چلتے آگے آ گیا دریا۔ اب دریا میں جناب عالی کھڑی ہوئی تھی ناؤ، بڑی خوبصورت سی ناؤ کھڑی تھی، بڑی قیمتی ناؤ تھی، کشتی، وہ اور سواریاں بیٹھی ہوئی تھی جو پار کرتے ہیں دریا کو۔ یہ دونوں بھی جا کے بیٹھ گئے، ملاح نے لنگر کھینچا، کشتی نے پانی پر سفر شروع کر دیا۔ ملاح قریب آیا، اپنا پیسے نکالیے بھائی، کرایہ دیجئے، کرایہ دیجئے بھائی، کرایہ دیجئے، دریا پار، سب نے پیسے نکالے۔ ان کے جو قریب آیا تو ولی کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا کتنا نورانی چہرہ ہے آپ کا، کیا بات ہے۔ اجی یہ نہ دیکھیے گا کون کس ذات کا ہے اور کس پیشے کا ہے، اگر وہ عطا کر دے تو ولی کی معرفت کشتی چلانے والے ملاح کو بھی ہو جاتی، اور اگر وہ نہ عطا کرے پتہ نہیں کہاں کہاں علمی جگہوں پر پڑے ہوئے بھی اس کی معرفت کے بغیر کورے ہی رہ جاتے ہیں۔ آپ سے بھیا پیسے نہیں لیں گے، بس آپ تو ہمارے لیے دعا ہی کر کے چلے جائیے۔ چلتے 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 کنارہ آ گیا۔ کبھی آپ نے اگر کشتی میں سفر کیا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کشتی کنارے کے قریب آتی ہے تو جتنے پیسنجر کشتی میں جو سواریاں ہوتی ہیں ان کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ ہر طرف سے نظر پھیر کر وہ کنارے کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جہاز میں چونکہ مجھے امام حسین کے صدقے میں اور
ان کے در کی چوکھٹ کو چومنے کے صدقے میں دنیا میں کئی بار جہازوں بحری جہازوں پر بیٹھنے کا جو ہے وہ موقع ملا، تو وہ ہر طرف سے وہ کتنی دور رہ گئی خشکی، کتنی دور رہ گئی خشکی، کتنی، تو سب سواریاں ادھر دیکھ رہی ہیں، اور ولی کے پاس تھا ایک ڈنڈا، کیا تھا؟ آسانی ہوتا ڈنڈا، اس کے نیچے لگی ہوئی تھی لوہے کی نوک، تو ولی نے کیا کیا، وہ نوک والا ڈنڈا اٹھایا اور کشتی کے پھٹوں پہ مارتے 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 اور جناب عالی سوراخ کر دیا۔ دیکھیں چونکہ قرآن سے مضمون پڑھ رہا ہوں اس لیے میرے جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہیں، وہ قرآن پڑھنے والے وہ محظوظ ہو رہے ہیں، ان کو پتہ ہے میں کس جگہ سے گزر رہا ہوں، وہ سب سمجھ ہے۔ مار 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 کر سوراخ کر دیا، ادھر کر چل پڑ۔ 2 قدم چلے تھے کہ جناب موسیٰ نے کہا ذرا ٹھہریے تو صحیح۔ حضور آپ توجہ رکھیے گا، مضمون دیکھیں ضائع نہ ہو جائے، بڑا قیمتی مضمون ہے اور ہر جگہ پڑھتے نہیں ہیں ہم۔ ہاں میری بات سمجھ، ایسا تو نہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ میں کیا پڑھوں۔ کیا کہا موسیٰ نے؟ ولی سے کیا کہا؟ ذرا رکیے تو صحیح۔ ولی پلٹے، کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیے اتنے نیک بخت وہ ملا تھے کہ جنہوں نے ہم سے کرایہ تک نہ لیا اور عزت بھی ہماری خوب کی اور کنارے پر لا کے اتارا، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کے حق میں دعا کرتے، بجائے اس کے آپ نے ان کی نئی کشتی، قیمتی کشتی کو مار کے سوراخ کر کے ناقص کر دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ولی نے کہا میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے، میں تیری عزت پہ قربان جاؤں، یہ قرآن میں رکھا ہے تو نے اس واقعے کو، ہیں کچھ تو ہدایت ہے اس میں، کچھ تو بتانا چاہ رہا ہے۔ گھبرانا جائیے گا ولی کے معاملے میں، 2-4 مولویوں کو گھبرایا ہوا دیکھ کے خود نہ گھبرا جائیے گا کہ صاحب وہ مولوی 2-4 گھبرا گئے، ولایت کیا ہے ولایت کیا ہے تو ہم بھی گھبرا جائیں، نہ گھبرائیے گا۔ یہ واقعہ قرآن سے پڑھ لیجئے گا، جب موسیٰ جیسا نبی ولایت کا وزن گوارا نہیں کرتا ہے۔ تھکن تو نہیں ہے، کوئی بوریت تو نہیں ہے میرے بچوں کے سامنے؟ آپ سلامت ہیں، جیتے رہیں۔ کیا بات ہے حضور ہے، سبحان اللہ۔ کہا تھا نا آپ سے کہ صبر نہ کر پائیں، اب آپ جائیے، آپ کی راہ وہ ہے، ہماری راہ ہے۔ موسیٰ نے کہا حضور یہ تو مجھ سے کوتاہی ہو گئی کہ بے شک میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں مداخلت نہ کروں گا، پوچھوں گا بھی نہیں۔ اچھا اب کی بار جو ہے وہ معذرت قبول کیجئے، ہمیں رکھ لیجئے، آئندہ ہم جو ہے آپ کے کام۔ ولی نے کہا نہیں بس اب آپ جائیے۔ انہوں نے کہا دیکھیے ایسا نہ کیجیے، مجھے اپنے ساتھ رکھیے، میں عہد کیے لیتا ہوں آپ سے کہ میں آئندہ آپ جو چاہے کیجیے، میں نہیں۔ کہا دیکھیے آپ نہ ہمارے معاملے میں مداخلت۔ کہا نہیں اب نہیں۔ کہا یہ چلتے 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 دن ڈھل گیا، رات ہو گئی، سردی کا موسم، جنگل کا سفر، بھوکے بھی اور پیاسے بھی، رہی صحیح کسر، بارش بھی شروع ہو گئی۔ ایک تو جنگل، ایک سردی، ایک بھوک، ایک پیاس، اوپر سے بارش بھی۔ خیر سے گھبرائیے نہیں، کچھ روشنیاں نظر آ رہی ہیں، لگتا ہے کوئی قصبہ ہے، قریہ ہے، بستی ہے، چلتے ہیں ان سے کہیں گے بھائی تمہارے مہمان ہیں، کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، بستر دے دو، رات کو سو جائیں گے، کھانا کھا کے صبح تمہارے حق میں دعا کر کے مسافریں چلے جائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آئیے۔ بستی کے چوک میں پہنچے، لوگ کھڑے تھے۔ کہا بھائی سنو بستی والوں، مہمان ہیں، مسافر ہیں، کھانا کھلا دو، پانی پلا دو، یہ بستر دے دو، صبح اٹھیں گے تمہارے لیے دعا کر کے چلے جائیں۔ بستی والوں نے کہا کون سے مہمان؟ نہ مان اور میں تیرا مہمان؟ کہاں سے آ گئے مہمان؟ جائیے جائیے، کوئی مہمان۔ ارے کھانا کھلا دو، ہم تو یہاں کھڑے ہو کر گزرنے والوں کو لوٹ بھی لیتے ہیں اور قتل بھی کر دیتے ہیں، اتنا ہی غنیمت جانو کہ تمہاری جان بخشنے، جاؤ یہاں سے چلے جاؤ۔ کہاں سے کھانا دے دیں؟ ہم نے تو کبھی چڑیا کے بچے کو باجرے کا دانہ نہیں دیا ہے، تمہیں کہاں سے کھانا کھلا دیں گے؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ بھیا جب وہی نہیں رکھنے پہ تب اب یہ دونوں ٹکر تو نہیں نہ مار سکتے دونوں، جب وہی کہہ رہے ہم نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھنا دنیا کا ذلیل ترین انسان وہ ہے جو مہمان سے بدسلوکی کرے۔ اچھا بچے نہ ہوتے تو میں بات آگے بڑھ جاتا، لیکن جب بچے بیٹھے ہوں تو کچھ نہ کچھ باتیں تو ان کو۔ 3 چیزیں آپ کے مولا نے، امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
تین چیزیں بتائی ہیں کہ تین چیزیں انسان کے لیے رحمت. سب سن رہے بچے؟ اچھا یہاں سننا، پھر گھر جا کر اپنے پاپا کو بتانا، بابا کو بتانا، ماما کو بتانا کہ نقوی صاحب آئے تھے وہ یہ پڑھ کر گئے. تین چیزیں انسان کے لیے رحمت. جی بارش رحمت. مولا نے فرمایا دعا قبول نہ ہو رہی ہو انتظار کرو، جیسے ہی بارش آئے فوراً دعا مانگو، شرط یا مستجاب ہو جائے. بارش رحمت. دوسری چیز بیٹی رحمت. ہاں بہنوں کو تنگ نہ کرنا، کسی پہ بہنوں کو کبھی تنگ نہ کرنا. جس گھر میں بیٹی کی خواہشات کا احترام ہوتا ہے رحمت خود بخود وہاں داخل ہو جائے. مجسم رحمت کہا ہے. بیٹی کیا ہے؟ رحمت. بارش رحمت ہے، مولا کائنات ارشاد فرمایا بیٹی رحمت ہے. اور تیسری چیز فرمایا مہمان رحمت. مہمان. جناب ابراہیم کا تو مشہور واقعات ہے نا کہ جب کھانا بنا لیتے تھے تو پھر چلے جاتے تھے باہر، پھر باہر چلے جاتے تھے، چاہے آدھی رات گزر جائے ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مہمان مل جائے، کوئی مسافر مل جائے، وہ بیٹھے دسترخوان پہ، پہلے وہ کھائے پھر میں کھاؤں. کیا کردار. یہ ایسے ہی، یہ نبی ہیں، یہ ہمارے نبی کے جد ہیں، یہ ہمارے مولا کے جد. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اور قبلہ کیا کریں، معاشرہ بدل گیا، تبدیلیاں آ گئی. کہاں کھانا بن گیا ہے تو باہر جا کے ڈھونڈ کے لا رہے ہیں، 4 گھنٹے لگ رہے ہیں، 6 گھنٹے لگ رہے ہیں. اور ہمارے یہاں اگر کوفتے بن جائیں تو ٹیلی فون ہی آف کر دیتے ہیں کہ بھئی آج کوفتے بنے ہیں، کوئی آ ہی نہ جائے، اور شامی کباب بنے ہیں، یہ خوشبو نہ چلی جائے. اور اگر آ بھی جائے تو کہنا کہ نہیں بھئی آج تو گھر پہ ہے ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. جب مہمان آ جاتا ہے مولا نے فرمایا رحمت. سبحان اللہ. سبحان. صلوات پڑھ دیجئے محمد. عذاب ہے بیٹا ان لوگوں کے لیے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں آپ بھی میں بھی، جو بیٹیوں کے حقوق غصب کر لیتے ہیں. جی کس زمین، یہ زمین کے، اچھا بیٹوں کو دے دیں گے بیٹی کو نہیں دیں گے. ارے جناب یہ بیٹے کون سے جناب آپ کی مرنے کے بعد چارپائی سونے کی بنا کے اس پہ جواہرات لگا دیں گے. ذرا بات سنیے، کیمرہ مجھے دیکھا. کچھ ہم لوگوں کا بھی قصور ہے جو ہم خطیب ہیں اور جناب علی تبلیغ کرنے والے آپ کے مذہب کے، ہم ذاکرین، ہم یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک بات کہہ رہے ہیں جو سنتے سنتے آپ جوان ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور بچے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی جوان ہو جائیں گے خیر سے سنتے سنتے. آپ نے سب سنی بچپن سے آپ کے کان میں کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ جائیداد کا وارث ہوتا ہے، وہ بیٹی ذاکر کیا پڑھتا ہے، بس یہیں پہ پکے ہو گئے سب کے. بیٹا ہے جائیداد کا، بیٹا بھی وہیں پکا ہو گیا، ذاکر صاحب نے پڑھ دیا ہے. اور بیٹی کو کہتے تو وہ بیچاری سن رہی ہے وہاں پہ. بیٹی میت کی وارث ہے، اس کا کام یہ جب باپ مرے گا تو میت کا پکڑ کے نہ پایا تو چیخیں مار کے روئے گی. اچھا بیٹے کا کام نہیں ہے رونا، اس کا کام تو یہ ہے کہ کیا کچھ چھوڑ کر گیا ہے، ابا نے چھوڑا کیا کہا ہے، اس کا کام. وہ ذاکر صاحب نے جو فتویٰ دے دیا ہے، ہر ممبر پہ تو ذاکر صاحب فتویٰ دے رہے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کہاں سے یہ بات آ گئی کہ بیٹی میت کی وارث ہے؟ کیسی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ارے اسی وراثت کا تو سارا جھگڑا ہے جس کو شیعت کہتے ہیں. اسی کا تو جھگڑا ہے جس کو شیعت کہا جائے، اور شیعت ہے ہی کیا؟ نہیں. کبھی اپنے ذاکرین، جی بسم اللہ، کبھی اپنے ذاکرین کو سکھائیں، روکیں کہ بھائی تم جو پڑھتے ہو وہ عقیدے بن جاتے ہیں، اسی کو لوگ جو ہے وہ سمجھ لیتے کہ یہی عقیدہ ہے. نہیں، معصوم سے پوچھیں. وہاں یہ کہ بیٹے کا حصہ کامل ہے اور بیٹی کا اس سے نصف ہے. بیٹی کا کتنا حصہ ہے؟ آدھا. اگر آپ گھبرا نہ جائیں تو ذرا میں آپ کے مذہب کی یہ فلسفی بیان کروں آج آپ کے سامنے، چونکہ اس لیے کہ یہ بیان نہیں ہوتا، اور اس لیے خاص نوجوان بچے سن رہے ہیں تو ذرا ٹھیک کر جائیں کہ کیا چیز ہے. مذہب جعفری کیا ہے، یہ اثنا عشری کس کو کہتے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات ہے، غلط فکر ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹی میت کی وارث. اور یہی ہو گیا پورے فساد جا کے کہ بیٹیوں کو باپ کے حق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور وہ یقین جانے بیماریوں میں مبتلا ہیں، عذاب میں مبتلا ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں. کیا مطلب کس طرح؟ اگر 1.5 لاکھ چھوڑا ہے، سنیے،
تو بیٹے کو ملے گا 1 لاکھ، 50,000 بیٹی کو، نصف ملے گا بیٹی کو۔ اسی ترتیب سے جتنی اولادیں تقسیم ہو جائے گا، جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی۔ اب یہاں کہیں ایک سوال یہ پیدا نہ ہو جائے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ وہ باپ کی وارث ہے، بیٹی بھی ہے، اس کو بھی وراثت ملے، اور ابھی آپ نے کہا شریعت میں آدھا، تو آدھا کیوں؟ پھر عورت کی حق تلفی ہو گئی۔ اب جو دنیا اسلام ہے وہ پلٹ کر پھر کہ نہیں صاحب آپ نے تو عورت کو برابری کا حق نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ یہ کہا کہ جناب علی بیٹے کو حق دیا پورا۔ سنیے جی، کوئی عیسائی آپ سے کہے، کوئی یہودی آپ سے کہے کہ بیٹے کو تو آپ دے رہے ہیں پورا حق باپ کا، اور بیٹی بیچاری کو پھر آدھا دے رہے ہیں کہ تو پورا لے لے اور بیٹی آدھا لے لے۔ آئیے میں آج آپ کو بورے والا کے اس عظیم الشان اجتماع میں یہ فلسفی سمجھاؤں کہ اسلام نے بیٹے کا حق پورا اور بیٹی کا آدھا کیوں رکھا ہے۔ مطلب 1.5 لاکھ چھوڑ گیا ہے تو بیٹے کو 1 لاکھ کیوں ملے گا اور بیٹی کو 50,000 کیوں ملے گا؟ اور آپ دیکھیں کہ اسلام دین نہیں ایک معجزہ ہے خدائی قسم۔ آپ کہیں گے پتہ ہے کیا رکھا ہے؟ ذرا سنیے۔ اس لیے بیٹے کا پورا حق رکھا ہے اور بیٹی کا آدھا، کہ جو بیٹا ہوتا ہے، سنیے گا حضور علی، اور جو بیٹی ہوتی ہے ان کی زندگی کے گزارنے میں طرز میں فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹی ہوتی ہے جب خیر سے سمجھدار جوان ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی کر کے یہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے۔ جس آدمی کے ساتھ شادی ہوتی ہے اس لڑکی کا کھانا پینا، علاج، معالجہ، گھر، لباس، ہر ضرورت اس آدمی کے ذمہ ہوتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ کچھ سمجھے میری بات؟ اگر کوئی ہے دلچسپی لینے والے اس بات کو، کوئی قدردان بیٹھے۔ اور بیٹے کو پورا کیوں دیا ہے؟ اس لیے پورا دیا ہے کہ بیٹے نے شادی کرنی ہے، غیر لڑکی بیاہ کر اس کے پاس آ جائے گی، اس غیر لڑکی کی جتنی ضروریات ہیں دلہن بنانے کے بعد، نکاح کے بعد، اس کے ذمہ ہو جائیں گی۔ چونکہ اس کے ذمہ ہو جائیں گی اس لیے اس کو پورا حق دیا ہے۔ وہ کسی اور کے ذمہ ہے اس لیے آدھا دیا ہے۔ اب تو دیکھا کیا اسلام نے عدل کا نظام قائم کیا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ بالکل غلط ہیں کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کے جنازے کی ہی وارث ہوتی ہے، وہ بیچارے کو جنازوں پہ ہی لگا کے رکھ دیا ہے۔ نہیں، آج بھی وقت ہے کہیں اگر ایسی بات ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اس بیٹی کا حق کو چھیننے کے لیے، اللہ مان الفی، لیکن باز ہی نہیں آتے ہیں، سمجھ نہیں آتے کہ یہ جائیداد کیا ہے، یہ زمینیں کیا ہیں، کدھر چلی جائیں گی یہ دکانیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں کوئی کرتا ہے تو کرے لیکن ہم لوگ نہیں۔ ہاں، اگر ایسا ہوگا تو پھر شیعت کی بنیاد ہی ہل گئی ہے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو رحمت کیا ہے؟ بارش رحمت ہے، مہمان اور بیٹی رحمت ہے۔ لیکن سوچو کتنے بدبخت تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے مہمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیا۔ دنیا میں اتنے برے لوگ، ڈاکو تھے، شرابی تھے، جوا کھیلتے تھے، چور لوٹتے تھے، مارتے تھے لوگ۔ کیا کرتے بھیا؟ اب وہ ولی اور جناب موسیٰ نکل گئے۔ بھولے تو نہیں بات کو؟ اب جو جناب نکلے، بس اب جلدی کرتے ہیں آپ کو زحمت، اب جو چلے تو دیکھتے کہ شدید بارش ہو رہی، تو بستی کے باہر کی طرف ایک دیوار تھی، اسی بس وہ بارش سے بوسیدہ ہو کر گرنا چاہتی تھی، گری جا رہے۔ ولی نے کہا موسیٰ سے رکو، ایسا کرو ذرا یہ گارا تو مجھے بنا کے دو، یہ دیوار ٹوٹ رہی ہے، میں اس کو دیوار کو بنا دوں۔ دیوار گر رہے، موسیٰ کا کیچڑ میں وہ بارش ہو رہی ہے، بھوکے بے آرام، ولی نے کو لگا کے گارا مضبوط کر دیا دیوار، ہاتھ دھوئے۔ 2 قدم چلے تھے کہ موسیٰ نے کہا ذرا رکیے تو صحیح، رک گئے۔ کہا اتنے گندے اور برے لوگ پوری کائنات میں کوئی نہیں ہوں جو مہمانوں سے ایسی بدسلوکی کریں۔ ارے ہمیں تو چاہیے تھا جو ان کے گھر بنے ہوئے ہیں وہ بھی گرا دیتے، ایسے بدبختوں کے تو وہ گھر ہی گرا دیے جائیں جو بنے، اور جو خود بخود گر رہی تھی دیوار، آپ نے ہمیں روک کے بارش میں، سردی میں اس کو تعمیر کر دیا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ولی نے کہا میں نے کہا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے، جاؤ تمہاری راہ اور ہے اور ہماری راہ۔ وہ موسیٰ نے کہا مجھ سے تو کوتاہی ہو گئی، رہنے دیجئے، اب کہ مجھے ساتھ لیجئے، اب میں کوئی مداخلت نہیں۔
ولی نے کہا نہیں اب ایسا ممکن، اب آپ کو جانا۔ موسیٰ نے کہا برائے خدا مجھے اپنے سے جدا نہ کیجیے، میں اللہ کے نام پر اب عہد کرتا ہوں کہ اگر اب میں عہد شکنی کروں اور آپ کے کسی معاملے میں مداخلت کروں بے شک مجھے اپنے سے جدا کر دیجئے۔ تھک تو نہیں گئے، بات کو کامل کر لوں۔ ولی نے کہا دیکھو بھائی تم اللہ کے نام پر عہد کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بے شک۔ کہا اس کے بعد مداخلت کی پھر ہمارے سنگ ہمارا ساتھ نہ رہے گا۔ چلو آگے بڑھے، لیجئے چلتے چلتے بہرحال پھوٹی، آفتاب طلوع ہو گیا، گرمی آ گئی، بدن میں ذرا حرارت پیدا ہو، دن چڑھ گئے۔ جا رہے تھے کہ آگے بستی آئی، بستی کے بچے کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے ایک 10 سال کا لڑکا سامنے سے گزرا ولی نے تلوار نکال کے بچے کی گردن پر ماری، گردن وہ گئی، بچہ وہاں تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اب تو موسیٰ نے دیکھا بچے کو ماری دی، جان سمیت گردن اڑا دی۔ موسیٰ نے کہا ٹھہریے ولی، یہ کیا کیا آپ نے؟ نہ ہماری اس سے جان نہ پہچان، ہم پہلی بار یہاں سے گزرے، پھر اس نے کیا بھی کچھ نہیں، اور اگر کوئی شرارت کی، کوئی بات بری لگی، ایک آدھ چپت لگا دیتے، ڈانٹ مار دیتے، آپ نے تو تلوار نکال کے گردن ہی اڑا دی، ماری دی۔ ولی نے کہا میں نے کہا تھا نا۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ بس اس بات سے سمجھیں کہ ولی کیا ہے، سامنے موسیٰ ہے، سبحان اللہ، نبی اللہ ہے علیہ السلام۔ کہا تھا نا صبر نہ کر پائیں گے، جائیے اب آپ کی راہ اور ہے اور میری راہ اور۔ وہ موسیٰ نے کہا بے شک میں نے تو اللہ کے نام پر عہد کر لیا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ سنیے لیکن اے ولی اللہ، جب تک جیوں گا نہ چین سے کھا سکوں گا نہ چین سے سو سکوں گا۔ ولایت کے راز ہی ایسے ہیں، چب جائے نا پھر نہ نیند رہ جاتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے اب سگو حسین صاحب کچھ تھک کے گئے نا۔ میں نے کہا تھا نا، کہاں اب ہم بے شک ٹھیک ہے حضور میں جا رہا ہوں، لیکن اے ولی اللہ میں جی نہ پاؤں گا، آرام کے ساتھ نہ کھا پاؤں گا نہ چین سے سو پاؤں گا۔ اتنا بتا دیجئے سب کچھ جو آپ کے اعمال دیکھتا آ رہا ہوں ان کے راز کیا ہیں یہ تو بتا دیجئے، راز تو کھولیے۔ آپ بھی سننا چاہتے ہیں جناب موسیٰ کی طرح؟ کہاں بیٹھ، دریا کے کنارے دونوں بیٹھ، دریا آ گیا تھا وہاں دونوں بیٹھ۔ سنیے ولی نے کہا سنو، سب سے پہلے وہ جو کشتی میں تم نے مجھ پر اعتراض کیا کہ میں نے اس میں سوراخ کیا تھا، سنو جس کشتی میں ہم بیٹھے تھے وہ کشتی 25 افراد کی ہے، وہ 25 معذور ہیں، اس میں 10 مرد ہیں 15 عورتیں ہیں، وہ ان کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، وہ خوددار لوگ ہیں، انہوں نے کچھ اپنے پیسے جمع کر کے یہ کشتی بنا لی ہے تاکہ بھیک نہ مانگنا پڑے۔ خدا کے لیے ذرا توجہ رکھیے گا، توجہات رکھیں۔ اور انہوں نے یہ کشتی ایماندار ملاحوں کو دے دی ہے ٹھیکے پر، وہ اس کشتی کو پانی میں کھیتے ہیں اور جو پیسے کماتے ہیں اپنے بیوی بچے بھی پالتے ہیں اور ان 25 معذوروں کو بھی پالتے ہیں۔ جب ہم کشتی میں بیٹھ کر چلے تو اس علاقے کا خبیث اور ظالم بادشاہ نے اپنے فوجیوں کو جو بڑے ظالم تھے بھیجا کہ دریا میں جو نئی نئی کشتیاں ہیں وہ میری بیگار کے لیے پکڑ کر لے آؤ، اور اگر ملاح جو ہیں وہ مخل ہوں مزاحمت کریں تو ملاحوں کی گردنیں اڑا دینا اور کشتیاں لیں۔ وہ اس سے پہلے کہ ظالم فوجی وہاں سے آتے اس کشتی کو پکڑتے تو ملاح آگے بڑھتے، وہ ملاحوں کو قتل کر دیتے، یہ ملاح بھی مارے جاتے، وہ 25 معذور عورتیں مرد بھی بھوک سے مر جاتی۔ لہذا اس سے پہلے کہ وہ کشتی کے قریب آتے میں نے جلدی سے اپنے عصا کے ذریعے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ وہ فوجیوں نے آ کر دیکھا کہ اوپر سے کشتی اچھی ہے مگر نیچے سے سوراخ ہے۔ لہذا دیکھو تو ناکی سے پانی آ رہا ہے، وہ کشتی چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، ملاحوں نے اس کی مرمت کروا لی، اب آرام سے روٹی کما رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں نے سوراخ کیا تاکہ وہ معذور جو ہیں بھوکے مرنے سے بچ جائیں اور بھیک مانگیں۔ اب سن ولی اللہ یہ بات ہے، اچھا یہ بتائیے وہ جو دیوار آپ نے بنائی ان بدبخت بستی والوں کی، میرے تو دل سے وہ غصہ نہیں جا رہا ہے، جانا بھی نہیں چاہیے، ہم مجھے خود بہت غصہ آ رہا ہے، انہوں نے رات بھی نہیں رکھا، کھانا بھی نہیں، ولی نے دیوار بنا دی۔ واہ رے ولایت کیا عظیم چیز ہے، کیا رات، وہ کیوں بنائی؟
ان بدبختوں کی کا سنو، بے شک روح زمین پر اتنے گندے لوگ نہیں جتنے وہ ملاؤن ہیں۔ جس بستی میں ہم گئے تھے وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، اور پھر یہ کہ مہمانوں کی بے عزتی کرنے والے۔ اسی بستی میں ایک شخص رہتا تھا جو مومن تھا، وہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گیا ہے۔ مرنے سے پہلے اس نے کچھ رقم جو ہے وہ محفوظ کر لی کہ وہ میرے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس رقم کے ذریعے اپنی روزی روٹی کمائیں۔ اس نے وہ رقم ان چوروں سے چھپا کر اس دیوار کے نیچے رکھی، جس دیوار کے نیچے رکھی وہی دیوار گر رہی تھی، گر جاتی دیوار انہیں وہ رقم مل جاتی، یہ وہ رقم لے کے شرابیں پی جاتے، جوا، وہ یتیم جو تھے وہ بے سروپا ہو جاتے۔ اس لیے دیوار تعمیر کرائے تاکہ حقدار کا حق اس تک پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ کہا اچھا ولی اللہ یہ تو بتائیے کہ وہ جو لڑکا تھا جس کو مار ڈالا اس نے کیا کیا تھا؟ تو ہم جانتے ہی نہیں تھے، وہ کچھ کیا بھی نہیں۔ کہاں؟ جیسے ہی بچے کھیلتے کھیلتے آئے اور وہ جو بچہ میرے سامنے آیا تو میں نے اس کی مقدر کو، اس کی تقدیر کو پڑھ لیا۔ بس یاد رکھیے گا ولی اگر تقدیریں بتا دے تو گھبرائیے گا نہیں، ولی ولی ہوتا ہے۔ میں نے دیکھ لیا یہ بچہ جوان ہو کر بہت خطرناک کافر بنے گا، ڈاکو بنے گا، اور پھر یہ کیا کرے گا؟ ڈاکے مارے گا، قتل کرے گا، کفر کرے گا، بتوں کی پوجا کرے گا، اپنے ماں باپ کو کہے گا چلو میرے سامنے بتوں کو سجدہ کرو۔ اس کے ماں باپ مومن ہیں، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ جب سجدہ نہیں کرتے تو یہ اب کس کے لیے؟ وہ جو 10 سال کا ہے بھی جوان ہو کے کرے گا۔ ولی نے کہا اور پھر یہ کیا کرتا؟ اپنے ماں باپ کے سر بتوں کے قدموں میں کاٹتا اور پھر ان کی لاشوں کو بتوں کے قدموں میں پھینکتا، اور اوپر سے بتوں کے قدموں میں اس کے سروں کو فٹ بال کرنا۔ اس سے پہلے کہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتا، کافر ہوتا اور ایمان والوں کو بتوں کے آگے جھکاتا، میں نے بڑا ہونے نہیں دیا، گردن اڑا۔ توجہ ہے نا حضور؟ دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کیا ولایت پڑھ رہا ہوں؟ میں نے ہونے دیا تو میں نے اس کی گردن اڑا کے پھینک دی، گردن اڑا دی، اس کی برباد کر دی۔ لو جناب ابھی 10 سال کا ہے، بڑا ہوگا، ڈاکو بنے گا، کافر بنے گا، پھر کرے گا۔ ولی پہلے ہی جانتا ہے۔ اب پتہ چلا ولی وہ ہوتا ہے جو تقدیر پڑھنا بھی جانتا ہے، مقدر بدلنا بھی جانتا ہے۔ سمجھ میں آ رہے ہیں نا؟ تو اب اگر ولیوں کے دروازے پر کسی کے مقدر بدلتے ہوئے دیکھ لیں کہ یہ فرشتہ زخمی تھا، جھولے سے مس ہو کر ٹھیک کیسے ہو گیا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ولایت ہے۔ اس لیے میں نے اس کو اب میری گفتگو سنی، تقریر سے میں تمام کر رہا ہوں۔ کہنے لگے اچھا ولی اللہ یہ تو بتائیے، اب اس کی ماں جو ہے اس کو تو پتہ نہیں، وہ تو مومن ہے، اس کا بچہ مر گیا، وہ کیا کریں؟ ولی نے کہا نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب ہم اس کی ماں کو خیر دیں گے۔ میں تقریر تمام کر رہا ہوں، میرے لوگ تھک گئے ہیں، کیا کروں میں کھڑا ہو جاؤں؟ اچھا اب سنیے، آپ سنیے، میں تھکا ہوا تھا، میں نے کہا بیٹھ کر پڑھ لوں۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس لڑکے کی ماں کو کیا دیں گے؟ خیر، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ ہم اس کی ماں کو، اب اس کی ماں جو ہے نا، کوئی بیٹا تو آپ نے مار دی، بس ٹھیک، اب ہم کیا کریں گے؟ ولی کہہ رہے نہیں، اب اللہ اس کی ماں کو خیر کیا دے گا؟ سماعت فرمائے، کیا لفظ استعمال کیا؟ خیر۔ اب اس لڑکے کی ماں کے ہاں جو مومنہ تھی، جس کے لیے ولی نے کہا خیر دے، پتہ ہے اس کا کیا؟ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کیا پیدا ہوئی؟ سنیے گا جہاں جہاں تشریف، اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے بنی اسرائیل کے 70 نبی پیدا ہوئے۔ کتنے نبی پیدا ہوئے؟ 70۔ چونکہ خیر کا، ادھر توجہ ہے میرے دوستوں، چونکہ خیر کا لفظ استعمال کیا تھا، خیر، تو کتنے بیٹی سے کتنے پیدا ہوئے؟ جسے خیر کا، اس لڑکی کو کہا تھا خیر، تو خیر سے کتنے پیدا؟ 70 نبی۔
اب اگر اجازت ہے تو قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم تمہیں خیر کثیر عطا کر رہے ہیں. حبیب ہم تمہیں خیر کثیر عطا کر رہے ہیں. اور تمام مفسرین نے لکھا خیر کثیر سے مراد ہے بنت پیغمبر عصمت اللہ الکبریٰ جناب سیدہ عالمین مادر حسنین. کیا کہا قرآن میں جناب سائرہ کو؟ خیر کثیر. اس بی بی کو کیا کہا تھا؟ خیر. جس کو خیر کہا وہ ماں بنی 70 نبیوں کی، اور جس کو کہا خیر کثیر وہ ماں بنی 11 اماموں کی. ہیں 11 مگر سارے نبیوں سے افضل ہے. بس بس پڑھنے والے آپ بسم اللہ جیتے ہیں. بسم اللہ زندگی. میں نواب صاحب کے بیٹے. اچھا نواب عارف صاحب مرحوم چھوڑ گئے اس دنیا کو، امام حسین کے پاس چلے گئے. کون ہے جو ان کے نام سے واقف نہیں ہے؟ اللہ ان کو امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے. شاید بھی امام حسین سے بڑا نام، بڑی کامیاب زندگی، بڑی خوبصورت نوکری. یہی کامیابی اور زندگی میں کیا ہے؟ جیے تو امام حسین کا ذکر کرتے ہیں اور ان کی پہچانی حسین ان کو کہتے ہیں. مالک زندگیاں دراز کرے جیے اور لو میری جان بخش آپ آ گئے. اور توجہ ہے حضور علی، یہ باتیں ہو رہی ہیں کس کی؟ ولی کی اور نبی کی. ٹھیک ہے جناب یار، سنیے جناب یار. اب یہ بھی سن لیجیے کہ ولی ہیں کون. ان ولی کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام، اور یہ زندہ ہیں، انہیں موت نہیں آئی. جب امام زمانہ آئیں گے تو یہ امام زمانہ کے ساتھ ہیں. مگر عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے، ادریس بھی، وہ جنت میں، عیسیٰ چوتھے آسمان میں. نہیں، یہ جو ہے وہاں نہیں، یہ زمین پہ زندہ ہے. دوسرے الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہے زمین میں، مگر وہ باغات جنگلوں میں، وادیوں میں. یہ جو خضر علیہ السلام ہے یہ دریاؤں سمندروں میں. جی ہاں، اللہ نہ کرے اگر کوئی شخص مومن علی کا چاہنے والا اللہ نہ کرے دریا میں ڈوب جائے تو یہ خضر اس پر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اور 5 تکبیریں ولایت والی پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ. یہ حضرت خضر علیہ السلام، ان کی نیاز بھی دی جاتی ہے. جی دریا کے کنارے ہرے رنگ کی مٹھائیاں پھل وغیرہ رکھ کر، اس کو کہتے ہیں خضر کی حاضری. اچھا یہ روایت میں نے شیعوں میں نہیں دیکھی، نہیں، میں نے یہ روایت اہل سنت والجماعت کی کتاب میں دیکھی کہ حضرت خضر کی نظر دی جاتی ہے. اب میں سمجھ گیا کہ بھیا جو ولی ہوتا ہے نا اس کی نظر بھی دی جاتی ہے، ولیوں کی نظریں دی جاتی ہیں. سمجھ گئے؟ بس تقریر تمام کروں اور جناب من کو عزت باپ کو دل و جان کو ممبر دوں. بس میں پڑھ چکا. بس آخر جو دونوں بیٹھے، کون؟ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا آپ چاہیں کہ میں جو پڑھ رہا تھا میرا مضمون کہاں دیکھیں تو سورہ کہف میں، اور اس کی تمام تر تفاسیر جو ہیں 5-6 تفسیریں جتنی آپ کو مل جائیں ان میں یہ پورا واقعہ جس کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. کہ اتنے میں کہاں بیٹھے؟ دریا کے کنارے. اتنے میں کیا ہوا کہ ایک پرندہ آ گیا. پرندہ خوبصورت سا پرندہ. وہ پرندہ جناب علی یہ دیکھ رہے تھے، اتنا حسین پرندہ، دونوں متوجہ ہو گئے. اتنے میں موسیٰ سوال کر رہے تھے، وہ جواب. وہ پرندہ سیدھا دریا پہ گیا، چونچ میں اپنی منقار میں ایک قطرہ پانی لی اور اڑتے اڑتے آ کر سیدھا اس نے ولی اللہ کے گود میں دامن میں وہ قطرہ پھینک دیا پانی. موسیٰ نے کہا ولی اللہ یہ پرندہ آ گیا، آ کے دریا میں گیا، پانی چونچ میں لیا اور قطرہ آپ کے اوپر پھینکا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ولی نے سر جھکا کہ اس کا جواب تو مجھے بھی نہیں آتا. دیکھیں جب آپ پڑھتے تھے ہم پڑھتے تھے، اب ہم ماسٹر سے سوال کر رہے ہیں، سر ہم نے سب سارے یہ سوال کا جواب، یہ سوال کا جواب. ایک اسٹوڈنٹ ایسا سوال کر دے کہ سر کو جواب نہ ہوتا ہو، بیچارہ یوں ہو جائے نا. وہی آئے جناب ولی اللہ جو ہیں خضر جو بتا رہے ہیں، موسیٰ سوال کر رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں، علمی سمندر بہہ رہا ہے. یہ سوال کیا کہ پرندے نے پھینکا پانی، اس کا جواب. بس تقریر بھی تمام. کہنے لگے اس کا جواب یکا یک فرشتہ اتر گیا اور کہا اللہ کی طرف سے پیغام لایا ہوں، اے
خضر علیہ السلام آپ کے لیے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوا ہے. وہ کیا کہا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے خضر موسیٰ کو پڑھا کے یہ نہ سمجھنا کہ تم ہی سب سے بڑے عالم ہو. جی آپ کی زندگی آپ سلامت آپ کی زندگی جی بسم یہ نہ سمجھ. یہ اللہ کہہ رہا ہے خضر یہ نہ سمجھ. یہ پرندہ آیا ادھر سے اڑ کر میرے اوپر پانی کا قطرہ کیا کہا اللہ کی طرف سے ہوا ہے. خضر یہ نہ سمجھنا کہ موسیٰ جیسے کلیم اللہ صاحب شریعت صاحب توریت کو پڑھا دیا ہے تو میں سب سے بڑا عالم. یہ پرندہ اس لیے بھیجا ہے. یہ جو پرندے نے اٹھا کر دریا میں یہ جو موزن دریا موج اس میں جو قطرہ اٹھا کر پھینکا اللہ بتانا چاہتا ہے خضر یاد رکھنا جو آخری نبی آئے گا نا اس کا وسیع ہوگا میرا شیر ہوگا میرے نام پہ نام ہوگا اور وہ ایسا عالم ہوگا اس کا نام علی ہوگا. یہ نہ سمجھنا تم نے بہت کچھ پڑھا. اس علی کے علم کے مقابلے میں خضر تمہارا علم ایسے جیسے دریا کے مقابلے میں یہ قطرہ. بس اب مجھے اجازت دیجئے اس لیے کہ میں ان کے گھر بھی گیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. ان کے گھر پہ ذاتی مجلس ہوتی ہے سالانہ ذوالجناب برآمد ٹینشن میں فساد یہ مگر وہ مرحوم کرتے ہیں. تو یہ اب مجھ پر لازم یہ نہیں کہ اب آگے کے دو استعلال میں کرنا چاہتا تھا وہ کروں نہیں. اب مجھ پر لازم ہے کہ وہ ان کے لیے میں چھوڑوں. جب ان کے لیے میں چھوڑوں گا تو یقین جانیے کہ اس فیلڈ میں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. یہ چمک کر اور نکھر کر سامنے وہ جو ہے نا میرے بس بہت گرمی ہے 45 ٹمپریچر وہاں سے یہاں تک آنا ایسا ہی بے شک. بچے بھی ہیں مانتا ہوں بہت گرمی. اللہ دوہرا اجر عطا کرے آپ اللہ دوہرا اجر عطا کرے. لیکن اتنا تو ہے باہر پانی کا اہتمام تو ہے پانی کا انتظام تو ہے. کس طرح دیکھی ہوگی حسین نے کس طرح دیکھی ہوگی حسین. بس آپ نے ہائی کیا بس مجلس کامل بس ہو گئی. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں آج دل چاہنے لگا ورنہ میں کبھی شہزادے کا تذکرہ میں نہیں کرتا ہوں پورے سال میں نہیں. پتہ نہیں انہیں شہادت نہیں پڑھنے والا میں کبھی نہیں پڑھتا. ہمارے یہاں کا طرز یہی ہے ہمیں یہی سکھایا گیا. دوست پڑھتے ہیں میرے کوئی ساتھی پڑھتے ہیں عزت مآب ذاکرین ہر مجلس میں پڑھتے ہیں. میں نہیں پڑھتا. میرے سننے والے بخوبی واقعی جہاں محرم پڑھتا ہوں وہاں صرف ایک دن شہزادے کا تذکرہ کرتا ہوں ہم شکل پیغمبر. پھر پورے سال کہیں نہیں پڑھتا. ہاں یہاں کوئی بہت زیادہ فرمائش نہیں. پتہ نہیں آج کیوں ایک دم دل چاہ شہادت نہیں پڑھوں گا لیکن اتنا بتا دوں حسین کو جو اللہ نے رسول کی شکل والا بیٹا عطا کیا تو آپ کو عجب بات بتاؤں کہ یہ بہن نے مانگ لیا تھا کہ بھیا یہ اپنا بیٹا مجھے دے دو اور پھوپھی کی گود میں پلے تھے. کون سی آرزو تھی جو پھوپھی پورا نہیں کرتی تھی؟ کون سی آرزو؟ امام حسین نے اگر چاہا نا کہ کوئی خوبصورت سا کرتا ہے اور میں اپنے بیٹے علی اکبر 10 کرتے اس سے پہلے پھوپھی منگا دیتا. کبھی چاہا کہ بیٹا مجھ سے کوئی دستار مانگ لے تو وہ 10 دستار شام کیا یمن کیا
نالین کیا، پٹکے کیا، لباس کیا، دستاریں کیا، علی اکبر کے جیسے جیسے اکبر بڑے ہوتے گئے نا ویسے ویسے حسین کے دل میں تمنا بڑھتی گئی، تمنا بڑھتی جب علی اکبر آتے تھے نا حسین کے سامنے تو بے اختیار دل میں خیال کہ شاید آج مجھ سے کچھ مانگ لے، آج مجھ سے کچھ مانگ لے، آج مجھ سے، مگر ایسا نہیں جی، پھوپھی نے زباں پہ آنے ہی نہیں دی، کچھ پھوپھی نے زباں پہ آنے ہی نہیں دی کوئی بات، لباس کیا، دستاریں سب علی حسین کی تمنا دی کبھی تو کچھ مانگ لے، میں بتاؤں رونے والوں پوری ہونے لگی ہے حسین کی تمنا، پتہ ہے کیا، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ کہا لیلا ذرا دعا کرو اکبر پھر میرے سامنے آ جائے، میں سینے سے لگا لوں، تو کہا میرے والی آپ مرکز دعا ہیں، آپ دعا مانگیں، تو حسین 10 محرم کو درس اخلاق دے رہے ہیں، یہ جملہ یاد رکھنا نوجوانوں، ایک مرتبہ کہا میرے والی آپ مرکز دعا ہیں، آپ دعا مانگیں، تو پلٹ کر کہا لیلا اللہ بیٹے کے حق میں ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اور چونکہ خطیب منبر سلونی کی بہو ہے تو اسی فصاحت و بلاغت سے دعا مانگی، ہاتھوں کو اٹھا کر جناب لیلا نے کہا اے یعقوب سے یوسف ملانے والا، اے یعقوب سے یوسف ملا، حسین سے اکبر کو ایک مرتبہ، تو پر لڑتے لڑتے ایک مرتبہ شام کے سیاہ بادل چھٹے، لشکر کٹا اور درمیان سے علی اکبر نکل گیا، چاروں طرف خون ہے، جنگ کرتے کرتے، سنیے گا ذہن میں ہے کہ بچپن سے 18 برس ہو گئے، حسین چاہتے ہیں اکبر مجھ سے کچھ مانگے، آج پہلی مرتبہ سامنے آئے اور آ کر کہا بابا میں کچھ مانگنے آیا، بس میں نے پڑھی آپ نے بھی یاد کیا، بابا میں کچھ مانگنے آیا، سن سکیں گے عزاداروں حیران ہو کر حسین نے کہا اے بیٹا میں تو جی رہا تھا اس آرزو میں کہ تم مجھ سے کچھ مانگے، اے بیٹا میں تو 18 سال، کہو باپ قربان ہو جائے میں صدقے کیا دوں بیٹا، کہا بابا بس 2 گھونٹ پانی مل جائے، آئے حسین تیری بے کسی، جب باہر آ کے پانی پینا تو کہنا صدقے آپ کے علی اکبر کی پیاس، ارے کیا جواب دیتے حسین، آخری جملہ سنیں، کیا جواب دیتے، کیا کہتے، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، پانی جب کہا آؤ اکبر، ایسا کہا بابا تشنگی سے زبان پہ کانٹے پڑے جا رہے، حلق جلا جا، کہا آؤ بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں رکھو، تشنگی دور، اکبر قریب آ گئے، اپنی زبان دہن مبارک امام حسین میں رکھی، آخری جملہ امام حسین کے دہن میں زبان رکھی اور فوراً ہی اکبر نے زبان کو کھینچا، حسین نے کہا کیا ہوا بیٹا، تڑپ کر کہا بابا میں صدقے ہو جاؤں آپ